خدا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تعلیم پر۔ تعلیم انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے عظیم لیڈر ہیں اور سب سے عظیم بشر ہیں اور جو محبوب ربانی ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ علم پر ہی دیا ہے۔ فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی خود کو علم کا شہر بتایا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے وہ معلم اعظم ہیں کہ جن کے پاس کائنات کی ہر چیز کا علم جو ہے وہ ودیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ آپ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب چین کا نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سنگلاخ چٹانیں تھیں، اتنے دشوار راستے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت، علم کی اہمیت یہ ہے کہ اتنے سنگلاخ چٹانوں پر اور دوسرے ممالک میں جا کر بھی اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے تو تم ضرور جانا۔ اور پھر فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ انسان پر بالغ ہونے کے بعد فرض کی گئی ہے، لیکن جو علم ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ماں کی گود سے لے کے آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس یعنی قبر تک آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو اے میری قوم، میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھی پہلے علم درکار ہوگا، اس لیے علم سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔